آج ہم آپ کو ایک ایسے گاؤں کی کہانی سناتے ہیں جہاں دو بھائی رہتے تھے۔ ایک بھائی بڑا لالچی تھا۔ اس نے چھوٹے بھائی کی زمین بٹوارے کے ٹائم ہتھیار لی تھی اور اس طرح سے وہ امیر آدمی بن چکا تھا، جبکہ دوسری طرف اس کا چھوٹا بھائی جو کہ غریب بن چکا تھا، کیونکہ اس کی آدھی زمین تو اس کے بڑے بھائی نے ہتھیار لی تھی۔ چھوٹا بھائی اپنی پتنی اور اپنی چھوٹی بچی کے ساتھ اس جھونپڑی میں رہا کرتا تھا۔ وہ دونوں بہت خوش تھے۔ کسان کی پتنی اپنے پتی سے کہتی ہے، ارے آج آپ کہاں جا رہے ہیں؟ ارے میں کھیتوں میں کام کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اتنے میں چھوٹی بیٹی بولتی ہے، پاپا آج آپ بالکل مت جانا، اور پھر وہ اپنی چھوٹی بیٹی کی بات مان لیتا ہے۔ دوسرے دن کسان اپنے بیل کو لے کر کھیت میں چلا جاتا ہے اور وہ بہت خوش باش اپنی زندگی گزارتا ہے۔ دوسری طرف اس کا بڑا بھائی اپنی پتنی سے کہتا ہے، ارے کیا بات ہے؟ ارے یہ چھوٹا کسان اتنا خوش کیوں رہتا ہے تو میرا چھوٹا بھائی، میں نے اس کی زمین بھی ہتھیار لی ہے لیکن وہ پھر بھی خوش باش ہے، اور ہمارے پاس اتنی دھن اور دولت بھی ہے لیکن ہم اس طرح سے خوش نہیں ہیں۔ مجھے اس بات کا راز بالکل جاننا ہے۔ ارے آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں نے بھی ایسا ہی کچھ سمجھا ہے۔ ہاں، کل میں اپنے نوکر کو بھیجتا ہوں اس کے پاس اس کا راز جاننے کے لیے۔ ارے چملو بابو، کل جا کر اس میرے چھوٹے بھائی سے یہ راز جان کے آؤ۔ اس کے پاس کچھ نہ ہونے کے باوجود پھر بھی وہ اتنا خوش ہے، اور میرے پاس اتنی دھن دولت ہے لیکن میں پھر بھی خوش نہیں ہوں۔ ارے چھوٹے کسان، ارے آج تم بڑے خوش نظر آ رہے ہو، کیا بات ہے؟ ہر وقت تم خوشی نظر آتے ہو، تمہارے پاس تو کچھ کھانے کو بھی نہیں ہے لیکن تم پھر بھی خوش ہو۔ ارے میں چھوٹا سا کسان ہوں لیکن میں پھر بھی بہت خوش ہوں۔ میں اللہ تعالیٰ کا تھوڑے میں بھی شکر ادا کرتا ہوں، اس لیے میں بہت خوش ہوں۔ میں زیادہ دولت کی لالچ نہیں کرتا ہوں۔ پھر نوکر آ کر اپنے مالک سے کہتا ہے، ارے میاں میں نے اس سے پوچھ آیا ہوں۔ ارے وہ کہتا ہے میں تھوڑے میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اور میں اس لیے لالچ نہیں کرتا ہوں، اس لیے جو میرے پاس ہے میں اسی میں خوش ہوں۔ ارے میں نے اس کی خوشی کا راز جان لیا لیکن میں اسے خوش بالکل نہیں رہنے دوں گا۔ میرے پاس ایک آئیڈیا ضرور ہے، میں اس کو جا کر ایسی کھاد دوں گا، وہ اپنے کھیتوں میں کھاد ڈالے گا اور اس کی ساری کھیت جل جائے گا۔ میں دیکھتا ہوں پھر وہ کیسے ہنسی خوشی رہتا ہے، بڑی باتیں کرتا ہے وہ۔ ہاں میاں آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ بڑا بھائی دوسرے دن وہ چھوٹے بھائی کی طرف چل پڑتا ہے اور وہاں جا کر وہ اپنے چھوٹے بھائی کے گھر میں چھوٹا سا ایک کھاد کا تھیلا دیتا ہے۔ ارے چھوٹو، یہ والا کھاد کا تھیلا تم رکھ لو، اور جیسے ہی تم یہ کھاد کا تھیلا اپنے کھیتوں میں ڈالو گے تمہارے پاس فصل ڈبل ہو جائے گی، اور وہ کھاد میں تو اپنے کھیتوں میں ڈالتا ہوں اس لیے تو میں اتنا امیر آدمی ہوں، مجھے سے تمہاری غریبی برداشت نہیں ہوتی، اس لیے میں آج تمہارے گھر اسی لیے تو آیا ہوں تاکہ تو بھی ایک امیر آدمی بن جا، میرے برابر ہو جا۔ چھوٹا بھائی بہت پریشان میں کھڑا تھا کہ بڑا بھائی میرے کو کھاد دے کر گیا، پر کیوں؟ اتنے میں چھوٹی بیٹی آ کر کہتی ہے، بابا آپ یہ کھاد جا کر کھیتوں میں مت ڈالیے گا، مجھے لگتا ہے وہ ہمیں کوئی نقصان پہنچا رہے ہیں، آپ چھوٹے سے حصے میں ڈال کر پہلے چیک کر لینا، پھر بڑے کھاد آپ جا کر کھیتوں میں ڈال لینا۔ ارے تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو۔ پھر کسان جا کر اپنے کھیتوں میں وہ بڑے بھائی کی دی ہوئی کھاد چھوٹے سے حصے میں ڈال دیتا ہے۔ دوسرے دن جب وہ کسان اپنے کھیت میں جا کر دیکھتا ہے، ارے یہ کیا؟ ارے بڑے بھائی نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے، ارے میری کھاد تو اس کھاد سے تو میری ساری فصل جل گئی ہے، شکر ہے میں نے ساری کھاد نہیں ڈالی اپنی سارے فصل میں۔ پھر کسان آ کر اپنی پتنی اور اپنی بیٹی کو ساری بات بتاتا ہے۔ بڑا جیٹ کب تک ہمارے ساتھ ایسا کرتا رہے گا؟ ہمیں اس کو سبق سکھانا بالکل ضروری ہے، نہیں تو یہ ہمیں بہت نقصان پہنچا سکتا ہے۔ آپ جائیے اس سے جا کر کہیے جو آپ نے ہمیں کھاد دی تھی اس سے ہماری فصل تو ڈبل ہو چکی ہے، آپ بھی اپنے کھیتوں میں وہ کھاد ڈال کر دیکھیے،
میں آپ کا شکریہ ادا کرنا آیا ہوں، اور اس طرح وہ لالچ میں آ جائے گا۔ ارے پتنی، کیا آئیڈیا دیا ہے تم نے! ہاں ہاں، میں ابھی جاتا ہوں، جا کر میں ساری بات ایسے ہی کرتا ہوں۔ ہاں 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 ہاں، ارے بھائی، آپ نے تو مجھے اتنی اچھی کھاد دی ہے، میں آپ کا شکریہ ادا کرنے آیا ہوں۔ میری فصل تو راتوں رات دگنا ہو چکی ہے، میں نے سوچا جا کر اپنے بڑے بھائی کا شکریہ ہی ادا کر دوں۔ ارے کیا کہہ رہے ہو، ڈبل ہوگی؟ ہاں بھیا، میری فصل تو ڈبل ہوگی ہے، مجھے اس بار بہت زیادہ منافع حاصل ہوگا۔ ارے یہ کیا کہہ رہا ہے؟ ارے اس کی فصل ڈبل؟ ارے اس کا مطلب وہ کھاد تو بہت اچھی تھی، ارے کہیں مجھے غلط ہو گیا، ارے میں نے زہر کے بدلے اس کو اچھی کھاد تو نہیں دے دی؟ نہیں نہیں، میں کیسے غلطی کر سکتا ہوں؟ ارے جو وہ کہہ رہا ٹھیک تو کہہ رہا، ارے میں اپنے کھاد جا کر اپنے کھیتوں میں ڈال دیتا ہوں۔ دوسرے دن بڑا بھائی جا کر وہ ساری کھاد اپنے کھیتوں اور اپنی فصل پر ڈال دیتا ہے۔ جب وہ صبح جاتا ہے، اس کی ساری فصل جل گئی ہوتی ہے، اور جب وہ دیکھتا ہے اور وہ سر پیٹنے لگ جاتا ہے، ارے یہ کیا کر دیا میں نے! ارے میں نے بہت برا کیا، یہ تو چھوٹے نے مجھے سبق سکھانے کے لیے کیا ہے، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، میں اس سے جا کر معافی مانگوں گا، آج کے بعد میں کبھی بھی ایسی حرکت نہیں۔ اسی طرح بڑے بھائی کو اس کے کیے کی سزا مل جاتی ہے۔ آج کی کہانی اگر آپ لوگوں کو اچھی لگی ہے، چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیے گا، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہم آپ لوگوں کے لیے اچھی اچھی سٹوریاں لے کر آتے رہیں اور سب سے پہلے وہ آپ لوگوں کے پاس پہنچتی رہیں۔